اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا محبوب کسی کا محتاج ہو، غیرت گوارا نہیں کرتی. تو آپ سنیں، جب حضور نے یہ جملہ فرمایا کہ تم جو پوچھ سکتے ہو مجھ سے پوچھو، اور میں نے پہلے کہہ دیا بخاری مسلم کی روایت ہے. اب جب یہ بول ایک منافق بیچ میں سے اٹھا یہ کہنے سننے کے بعد، اس نے کہا این مدخلی، میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار، تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے. وہ بندہ موجود تھا نا بیچ میں، اس کی سانس چل رہی تھی نا، وہ زندہ تھا نا، ابھی موت تو نہیں آئی، ابھی قبر میں تو نہیں گیا، ابھی قیامت تو نہیں آئی، ابھی نیکیاں اور بدیاں تلی تو نہیں ہے، ابھی فیصلہ تو نہیں نہ ہوا. تو رب نے جو فیصلہ فرمانا تھا محمد عربی نے اس کا اعلان کر دیا. فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. ادھر ہی ایک اور بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ، اور وہ ایسے صحابی ہیں کہ ان کے باپ کے بارے میں منافق بک بک کرتے تھے. حذافہ دا پتر ہی منافق شوشہ چھوڑنا ہوتا ہے. منافقہ یہ گل میری ہمیشہ یاد رکھے، منافقہ ہمیشہ منافقہ کا ایک طریقہ کار رہا ہے، انہوں نے شوشہ چھوڑنا ہے. اور انہوں وہ جب دیکھیں گے نا کہ یہ بندہ دین کا کام کر رہا ہے، اب یہاں پاکستان میں بھی کوئی بندہ دین کا کام آپ ذرا ٹھیک ٹکا کے کرے نا جی، اور آپ دیکھیں آپ کے پیچھے شوشے چھوڑیں گے. اللہ کی قسم یہ میرا تجربہ ہے، مجھے تو اتنا تجربہ ہے اس کام کا کہ جب میں نیا آیا نا جی یہاں پنجاب میں، پہلے میں یہاں نہیں تھا پنجاب میں، تو جب ہم نے یہ گفتگو حضور کے عشق کی کرنی شروع کی تو ایسے شوشے، کبھی کوئی کہے کہ جی فلانی جماعت کا یہ ایجنٹ ہے، کبھی کہے کہ جی اس کا نسب یہ ہے، کبھی کوئی کہے جی اس کے 4 بندے قتل کیتے ہوئے. وہ ہم سن کر پریشان حیران کہ یا اللہ یہ کیا ہے. پھر ہمیں سمجھ آستہ آنا شروع ہو گئی وہ منافق کے ہاتھ اور کچھ نہیں ہوتا، شوشہ ہی ہوتا ہے. تو وہ صرف شوشہ ہی چھوڑتا ہے. اب وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے خلاف مدینے میں انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی. یاد رکھنا یہ عبداللہ بن حذافہ سچا عاشق رسول ہے. جس جگہ یہ بیٹھتے تھے نا جی حضرت جی، اور ان کی ادا کیا تھی، ان کے خلاف شوشہ چھوڑنے کا سبب بتلانے لگا. ان کی ادا یہ تھی کہ حضور پاک گزرتے نا جی گلی سے تو یہ ایسے کرتے، یہ مجھے دیکھو نا سارے وٹیاں نو، اور لوگوں کو کہتے کبھی بندے کے گزرنے سے پتھروں میں خوشبو سمائی ہے؟ تو لوگ کہتے نہیں، کہتے آؤ سنو یہ آمنہ کا لال ہے جدھر سے گزرتا ہے پتھروں میں بھی خوشبو سما جاتی. اچھا کئی لوگ صرف ان کی ان باتوں پر ایمان لے آئے، رسول اللہ کے ہو گئے تو انہوں نے سینے دے مونگ دلن ہوندے سن. کنہاں دے سینے دے؟ منافقاں تے مشرکاں دے یہودیاں دے. تو انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ اس کا باپ حذافہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ان کا تو باپ ہی فلان ہے فلان، جیسے شوشے چھوڑتے. اب انہوں نے دیکھا کہ سرکار موج میں ہے اور سرکار جلال میں بھی ہے، اور سرکار فرما رہے پوچھو میرے کو جیڑی شاید، چلو آج اپنے باپ کے بارے میں بھی پوچھ لیتے ہیں. قال انس قام عبداللہ ابن حذافہ، حضرت انس کہتے ہیں عبداللہ بن حذافہ اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے من ابی یا رسول اللہ، حضور میرا باپ کون ہے؟ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کلمہ شریف پڑھیں، سارے اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کی قسم بتائیں باپ کون ہے؟ یہ اللہ تو جانتا ہی ہے چونکہ خالق ہے. کیا دنیا میں ماں کے سوا کوئی اور جانتا ہے؟ کلمہ شریف پڑھا ہے، دل سے بتلانا. آپ کی دادی بھی نہیں جانتی، نانی بھی نہیں جانتی، خود آپ کے ابو بھی نہیں جانتے. العاقل تکفی الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. ففہم، یہ ایک ایسا راز ہے، یہ وہ خاتون ہی جانتی ہے کہ یہ تخم کس کا ہے، یہ بیج کس کا ہے، یہ کس کی اولاد ہے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اسی دنیا میں جس کا علم صرف خدا کو اور تیری ماں کو ہے، کیا کمال ذات مصطفیٰ ہے، رب نے اس کا علم مصطفیٰ کو بھی عطا فرمایا. اور کیسا علم چاہتے ہو؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے حضور؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو کا حذافہ.
फरमाया भौंकने वाले भौंकते हैं, तेरा बाप हुज़ैफा है। बस जब हजूर के ये तेवर और हजूर के ये अंदाज और जलालाना कफियत हजूर की देखी, हज़रत उमर फारूक ने अपनी चूड़ियां दोनों ऐसे जमीन पर रखी। रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिर रसूला। हजूर हमने कुछ नहीं पूछना, हम राजी हैं इस्लाम के दीन होने पर, अल्लाह के रब होने पर, आपके रसूल होने पर। قال انس رضی اللہ تعالی عنہ سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حين قال عمر ذلك۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جیسے ہی آمنہ کے لال کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات کہے، اسی لمحے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یہ ایک جھلک خالی میں نے آپ کو بتائی ہے علم مصطفیٰ کی، ایک جھلک۔ تو آپ بتائیں پھر ایسی ذات کے جس کے علم کا یہ حال ہو، ایسی ذات کی پیروی کرنی ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو۔ تو حضور سے پوچھا جا رہا ہے اب وہ عمل بتائیں، وہ عمل بتائیں کہ جو جہنمی بنا دیتا ہے، یعنی سبب بنتا ہے جہنم میں جانے کا۔ آپ نے پہلے جنت میں لے جانے والا عمل سن لیا تھا نا، وہ کیا تھا؟ پیار سے بولیں ذرا تاکہ مجھے پتہ بھی چلے کہ کچھ بات پہنچ رہی ہے۔ کیا تھا وہ؟ اور آپ وعدہ کریں کہ ہم وہ اپنائیں گے۔